ترجمہ قرآن کے حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ تمام مسالک کے متفق علیہ ترجمہ، اتفاقی ترجمے کو اختیار کرنے میں کوئی تحفظات آپ کو حائل نہیں ہوتے کہ یار پتہ نہیں ہر کسی بندے نے کیا کہتے ہیں اپنی ہی بات کی ہوگی اس کے اندر۔ تو جب تمام مسالک کا اتفاقی ترجمہ کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو کوئی ایسے تحفظات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ البتہ بعض مخصوص مسالک کے تراجم قرآن میں گڑبڑیشن کا امکان ضرور ہوتا، سمجھ آئی؟ تو اس کا تدارک، اس کا حل، اس کا علاج ان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا طریقہ، اللہ اکبر، مخصوص مسلک کے ترجمے کی بجائے تمام مسالک کے اتفاقی ترجمے کو اپنایا جائے، اس کو پڑھنا آپ شروع کر دیں، بہترین طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ۔ نمبر 2، لفظ لفظ کا ترجمہ، پھر لفظی ترجمہ، لفظ لفظ کے ترجمے اور پھر لفظی ترجمے سے ترجمہ قرآن کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 3، مخصوص مسلک کے ترجمہ قرآن کو پڑھتے ہوئے دوران ترجمہ قوسین میں موجود ترجمے کو، جو بریکٹ میں ترجمہ ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ فی الحال آپ اس کو نظر انداز کر دیں، بریکٹ میں آپ جائیں نہ اس طرف۔ ترجمہ قرآن مکمل ہونے تک آپ نے بریکٹ میں جو موجود ترجمہ ہے اس کی طرف نہیں جانا، اور پھر آپ نے ترجمے کی تفسیر پر توجہ بھی نہیں دینی، اس سے آپ نے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ہے فی الحال، کیونکہ آپ ایک مبتدی ہیں نا، آپ ایک انتہائی نیوٹرل ہو کے قرآن کا آغاز کرنے لگیں تو آپ تفسیر پہ نہ جائیں، صرف ترجمے پہ۔ خواہ کسی آیت کا ترجمہ سمجھ سے بالا تر ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر میں نہیں جاننا، اور ترجمہ پڑھتے ہو بریکٹ میں جو چیز آ جائے اس کو اگنور کر دیں، اور جس آیت کا جو ترجمہ سمجھ شریف میں آ جائے فی الحال اس کو آپ نے کافی سمجھ لینا۔ بس اس صورتحال سے آگاہ کرنے کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ عرصہ دراز کی بات ہے، عرصہ دراز کی، کم سے کم یہ شاید 20 سال پرانی بات ہوگی، کم و بیش۔ میں اپنے اسکول ٹیچر، مائی بیسٹ ٹیچر، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر، ان کے بیوی بچوں پر قائم رکھے، جناب محمد رمضان شریف بھٹی صاحب، میرے ٹیچر، میرے تعلیق، میرے استاد، میرے مربی، حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا۔ میں آج بھی الحمدللہ ان کی رہائش گاہ پر حاضر ہوتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کی اپنی خوشبختیوں میں سے ایک بہت بڑی خوشبختی، خوش قسمتی یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے، چاہے وہ اسکول کے اساتذہ ہوں، چاہے وہ مدرسے کے اساتذہ ہوں، الحمدللہ تعلق بحال رکھا ہوا ہے۔ یہ میرا اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنے استاد محترم کی خواہش پر میں ان کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا، تو استاد محترم کی خواہش اور حکم تھا کہ ہمسایہ میں ایک پڑھی لکھی بچی ہیں، تو وہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہیں۔ میرے خیال میں میرے استاد محترم نے کچھ میرا غائبانہ تعارف کروایا ہوا ہوگا، واللہ اعلم۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ بلائیے گا، میں جو سوالات آ سکتے ہوں گے، کم و بیش جو بھی اس وقت کا بات تھوڑی یاد رہتی ہے۔ تو وہ بچی آئی مجھ سے سوالات کرنے کے لیے، دینی سوال کرنے کے لیے آ گئی۔ اس بچی نے بیٹھتے ہی، یعنی وہ اپنے ڈیل ڈال ڈھنگ سے بھی ایک دیندار بچی لگتی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ اس کے بچے بھی بڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حیاتی کرے۔ اس بچی نے مجھ سے یہ رسومات کے متعلق، بدعات کے متعلق مجھ سے سوالات کیے، کل شریف، تیجا، چوتھا، ساتواں، 40واں، 11ویں، 12ویں، ان سے متعلق اس نے سوالات کیے۔ تو میں نے بچی کو جوابات دیے، تو میرے جواب سننے کے بعد اس بچی نے مجھے کہا کہ آپ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں تو اس کا ذکر ہے باقاعدہ۔ غالباً مجھے یاد آتا ہے اس نے کہا 40واں دینا ہے، 11ویں دینی چاہیے، 40واں دینا چاہیے، یہی بدعات ہیں۔
تو یہ تو قرآن میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر قرآن کریم میں ذکر 40واں دینا چاہیے، تیجا قل شریف کرنا چاہیے، تو 11ویں دینی چاہیے، تو میں یہیں سے انشاءاللہ 11ویں دے کے اٹھوں گا۔ اس پہ جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ منازع کرنے کی تو ہماری ویسے ہی عادت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری بہن، اگر اس کے قرآن کریم کے اندر 11ویں کا غالباً جو میں اپنے حافظے پہ زور دے رہا ہوں نا، 11ویں وغیرہ، تو میں یہاں سے 11ویں کے دیکھ چڑھا کے انشاءاللہ اٹھوں گا، ایسی کوئی بات نہیں اگر قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا جی میں اپنے گھر سے قرآن کریم لے آؤں؟ میں نے کہا لے آئیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس واقعے میں الفاظ میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ مضمون آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بچی گھر گئی اور ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن اٹھا کے لے آئی۔ تو وہ قصے مختصر یہ تو بچی نے قرآن کریم کھولا اور دلائل کا آغاز کرتے ہوئے اس نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میرے سامنے پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بچی اس آیت پر آ گئی، تلاوت تو خیر نہیں کی، اس نے سیدھا یہ آیت پڑھی۔ اس نے کہا یہ دیکھیں جی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، الحمدللہ مجھے تو تسلی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے تو صرف درس نظامی کی نیری کتابیں تھوڑی پڑھی ہیں، اپنے والد مرحوم سے ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، جس سے بہت علماء کی بہت بڑی تعداد ہی فارغ ہوتی ہے، انہیں تفسیر قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ طنز نہیں کر رہا، یہ معاشرے کا میں المیہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی طرف بچی نے مجھے متوجہ کیا، تو جس کا ترجمہ صاف یہ ہے کہ اہل تقوی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آیت پر موجود وہ حاشیے کو پڑھنے لگی، یعنی اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور آیت کے ساتھ ہی وہ تفسیر پہ اوپر حاشیے پہ چلی گئی، سمجھ آئی؟ تو جس کا خلاصہ یہی تھا کہ فاتحہ، تیجا، چوتھا، 40واں جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی اہل تقوی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، مثلا 40واں، 11ویں یہ دیتے ہیں۔ حیرانی ہو رہی نا آپ کو؟ تو آج یہ آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا لکھا، لکھنے کے بعد میں نے کہا آپ کے سامنے بیان کر دوں، تو مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اس تفسیر کو بھی دیکھ لوں جس تفسیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ میرا اندازہ تھا، تو میں نے اپنی ذاتی کتابوں کی طرف ایسے بائیں طرف مڑ کے دیکھا، تو مجھے ماشاءاللہ وہ تفسیر نظر آ گئی، اور بچی نے غالباً اسی کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ مضمون اسی تفسیر کے اندر ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے جی کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن مع خزائن العرفان فی تفسیر القرآن، ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، تفسیر حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے، لاہور کراچی پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حالانکہ میری ایسی عادت نہیں ہوتی کہ میں کوئی مناظراتی شکل اختیار کروں، لیکن سارا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ بھی حیرانی سے آپ ضرور پڑھیں۔ تو قرآن سورہ بقرہ کی یہ تیسری آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جہاں تیسری آیت ختم ہوتی ہے کہ اہل تقوی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے یہ تفسیر چونکہ یہاں کرتے ہوئے 729 صفحے کا حوالہ دیا ہے، چونکہ یہ پرانا ایڈیشن ہوگا، تو اب اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ماشاءاللہ، حاشیے والے محشی لکھتے ہیں کہ مطلق انفاق خواہ فرض اور واجب ہو، جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، خواہ وہ مستحب ہو، جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب، مسئلہ 11ویں، فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیا جی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نے حضرت سے تیجا سمجھ آئی، 11ویں، تیجا، 40واں وغیرہ ساری بدعت ثابت کر دی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو پھر غالباً مجھے یاد ہے میں نے یہ بھی کہا کہ پھر تو ایک تفسیر میں بھی لکھ سکتا ہوں کہ میں کہوں گا جی قرآن کریم میں آتا نا اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، یعنی تیجا نہ دو، 40واں نہ دو،
11ویں نہ دو، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ غالباً یاد پڑتا ہے میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ آیت تو نہیں پڑھی ہوگی اسراء والی، کہ جہاں قرآن کریم نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے، وہ خرچ کرنے سے منع والی آیت پڑھ دوں، پڑھنے کے بعد کہہ دوں یا نتیجہ چوتھا 11ویں کل شریف ساتہ، یہ تفسیر ہو جائے گی؟ یہ تفسیر نہیں ہوگی، یہ طریقہ نہیں ہوگا سمجھانے کا۔ ہمارے دیو رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی 40واں دیتے ہیں، تیجا چاہتے ہیں، 11ویں دیتے ہیں، کل شریف دیتے ہیں، یہ دلیل ہوگی اس طرح؟ خدا کی پناہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آج مجھے خوشی ہو رہی کہ اتنے عرصے بعد آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، تو میں نے کہا یار ایسی تفسیر کا حوالہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھا تو ماشاءاللہ تفسیر کا حوالہ بھی موجود تھا، میرے ذاتی کتابوں میں یہ تفسیر موجود تھی، تو میں نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دی۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے میں نے آپ سے کیا کہتے ہیں کہا کہ آپ صرف ترجمہ پڑھیں، بریکٹ کو چھوڑ دیں، تفسیر پہ بھی نہ جائیں، الحمدللہ سے شروع کریں والناس تک صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیں۔ وہ طریقہ بتاؤں گا آپ کو، ایک دفعہ ترجمے سے گزر جائیں پھر آپ نے تفسیر پر آنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ بہرحال تو پھر میں نے اس بچی سے کہا میری بہن آپ نے قرآن کریم سے مجھے دلیل نہیں دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تیجا دو، 40واں دو، 11ویں دو، 12ویں دو، تو 13ویں دو، تو 14ویں دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ دلیل قرآن کریم سے نہیں ہے، بلکہ یہ من گڑت حاشیت سے دلیل ہے، جو مولوی صاحب کا اپنا ذوق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت دلیل نہیں ہے، مولوی صاحب کی اپنی من گڑت بات کو آپ میرے سامنے دلیل بنا کے پیش کر رہی ہیں۔ خیر جو میں نے ان کے سامنے طریقے سے مضمون بیان کیا وہ بہرحال یہ الفاظ تو اب میں شاید اضافہ کر رہا ہوں اس کے اندر۔ تو میں نے کہا یہ آپ دلیل قرآن سے نہیں دے رہی ہیں، یہ تو حاشیے سے آپ دلیل دے رہی ہیں، تو حاشیہ تو میرے لیے دلیل نہیں، مجھے آپ قرآن سے ثابت کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو الحمدللہ چونکہ بچی پڑھی لکھی تھی، اس سے سمجھ آ گئی اور فوراً مان گئی۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی گڑبڑیشن سے بچنے کا واحد طریقہ وہی ہے جو پیچھے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ترجمہ قرآن پڑھیں، بریکٹ کو چھوڑ دیں، یعنی وانی کو چھوڑ دیں، پورے ترجمہ قرآن سے الحمدللہ سے والناس تک آپ گزر جائیں۔ وَلَقَدْ